آج سرحد پر نصب باڑوں پر لمبی سرحد پر بارش ہو رہی تھی۔ ہمارے تنہا اسپتال پر بھی بارش زور شور سے برس رہی۔ آج میں کمرے سے نہیں نکلا اور پھر میرا ڈیوٹی بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے ڈیوٹی پر بھی نہیں جانا تھا۔ کوئی ٹیکسی والا بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی شہر تک جا سکے۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، دیکھنے لگا۔ نالے پانی سے بھر گئے تھے، زمین بھیگ گئی تھی، اسپتال کا بلڈنگ بارش میں تنہا کھڑا تھا۔ اور پھر میں نے کچھ پتنگے دیکھے، کچھ زیادہ تھے، تقریباً 100 سے زیادہ تھے۔ پتنگے یہاں؟ میں حیران ہوا۔ اس علاقے میں اسپتال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا اسپتال ہے اور ساتھ میں ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کے کوارٹروں کا لائن بچھا ہوا ہے۔ دراصل اس ملک کی سرکار نے اس شہر کے اسپتال کو شہر سے فاصلے پر قائم کیا ہے، اس لیے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کی رہائش کے لیے کئی عمارتیں بنائی گئی تھیں تاکہ اگر کوئی اسپتال کے نزدیک رہائش کرنا چاہے تو سکون سے رہ سکے۔ ویسے سرکار نے ہر باہر سے آنے والے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹاف کے لیے ان کی تنخواہ میں کچھ رقم زیادہ شامل کی ہے تاکہ وہ ان میں رہنے کے لیے کرایہ دے سکیں۔ جو اسٹاف اسپتال کے ساتھ انہی عمارتوں میں رہنا چاہتے تو یہ رقم ان کو نہیں ملتی، اور جو شہر میں کرایہ کے مکان میں رہتے تو ان کو یہ رقم دی جاتی تھی۔ ویسے بھی ان لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں تھا کہ وہ یہاں رہیں، ان کو شہر میں مکان لینے کی اجازت تھی۔ اس لیے سرکار نے اسپتال کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکسی اسٹینڈ قائم کیا ہوا تھا۔ یہاں کے لوکل جو اسپتال میں کام کرتے تھے ویسے شہر میں رہتے تھے۔ کچھ غیر ملکی کے جو یہاں کام کر رہے تھے انہوں نے بھی شہر میں کرایہ پر مکانات لیے تھے۔ شہر اتنا دور بھی نہیں تھا، آنے جانے کی سہولت تھی۔ سرکار نے ٹیکسی والوں کو پابند کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹروں کو جب بھی چاہے صبح ہو یا شام اسپتال پہنچنا ہو تو انہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں۔ شہر میں کرایہ کا مکان اتنا مہنگا بھی نہیں تھا۔ بچوں کے لیے اسکول اور اکیڈمی بھی شہر میں تھے۔ وہاں رش تھا، لوگ تھے، شور تھا، مصروفیت تھی۔ اسی لیے جو بھی اسپتال تعینات ہوتا وہ شہر میں رہتا۔ اسپتال میں شہر کی طرح رونق تھی، لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، لیبارٹریز، ایمرجنسی، ایمبولینس، او پی ڈی وارڈ سارے ایک لائن میں تھے۔ لیکن اسپتال کے احاطے میں کچھ اور 8-10 3 منزلوں والے عمارتیں تھیں جہاں خاموشی چھائی رہتی تھی۔ وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، صرف ایک شخص کے علاوہ، میرے علاوہ۔ اصل میں اسپتال کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہے کبھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہوں۔ دن کے 2 بجے تک ڈیوٹی پر رہتا، پھر سارا دن آن کال پر رہتا۔ جب بھی میرے وارڈ میں کوئی نیا مریض آتا یا وہاں سے ڈسچارج ہوتا تو میرے لیے ضروری تھا کہ جہاں بھی ہو اسپتال پہنچ جاؤں، یا وارڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے حاضر ہونا پڑتا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مریض یوں جلدی نہیں مرتے تھے، اسی لیے اگر آنے میں دیر ہوتا تو کوئی شور شرابہ نہیں رہتا تھا اور نہ ہی کوئی رپورٹنگ پیشی پاشی کی نوبت آتی۔ لیکن میں ہمیشہ وہیں موجود رہتا، کسی کو اگر ضرورت تھی یا نہیں، میں ہمیشہ وہیں تھا۔ ویسے بھی لیکن میں جاتا بھی کہاں؟ ہانک کھولتا اسپتال تھا، ہانک کی موند لیتا تو بھی اسپتال۔ بس آج بارش ہو رہی تھی اور یہ پتنگے کہاں سے؟ مجھے پتنگوں پر غصہ آنے لگا۔ پھر اسپتال کے کام اسی طرح آگے بڑھ رہے تھے اور میں بھی کسی نہ کسی طرح آگے رینگ رہا تھا، اس وقت تک جب ماسی رابعہ ہمارے وارڈ میں داخل ہوئی۔ رابعہ بہت زیادہ عمر کی نہیں تھی، بس یہی 48 یا 50 سال کی تھی، اور اس دن جب رابعہ وارڈ میں داخل کیا گیا میں اس دن آن کال پر نہیں تھا اور نہ ہی شام کو میری ڈیوٹی تھی۔ اسی لیے جب دوسرے دن میں ڈیوٹی پر پہنچا تو رابعہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جان گیا کہ کوئی نئی مریضہ ہے اور پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں نے ماسی رابعہ کو بھی دیکھا ہے یا اس کا نام کیا ہے، کہاں کا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ انگزائٹی یا ڈپریشن کا کیس ہوگا یا کوئی اور پینک اٹیک کا شکار ہوگا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کا مسئلہ بالکل کچھ اور ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور خبر ملی کہ اسپتال کے کمپاؤنڈ میں ڈاکٹروں کے کوارٹر اور بلڈنگز کے اندر بلڈنگ نمبر 8 کے فلیٹ نمبر 3 کے بتیاں روشن ہیں، اور یہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ میرا کمرہ ہے، میرا فلیٹ ہے، یہاں میں رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا کو بہت پہلے پتہ ہو، لیکن مجھے ابھی پتہ چلا۔ پھر راتوں کو کبھی کسی عمارت کے فلیٹ کی بتیاں جلتی، کبھی کسی کی، کبھی بلڈنگ نمبر 7 کے 2nd فلور کے اور کبھی فلیٹ نمبر 9 کے۔ لیکن جب بھی خاکروب اور صفائی کرنے والے شنکر سے پوچھتا کہ رات کو اس کوٹھی میں کون تھا، اس کے کمرے کو صاف کیا تھا یا نہیں،
वो मुझे हैरानी से देखता और कहता, साहब यहाँ कौन आएगा और क्या काम करेगा? डॉक्टर, नर्स और स्टाफ सारे तो शहर में रहते हैं। इधर ना तो दुकान है, ना मार्केट, ना खेलने के लिए कोई ग्राउंड और ना ही बच्चों के लिए स्कूल। इधर कौन आएगा माँ सवाए एक शख्स के? मैं हमेशा पूछता, कौन? वो हमेशा जवाब देता, तुम। मैंने उसकी बातों को हैरानी से सुना। उसने बाद में मुझे बताया कि सिवाय मेरे घर के, जिसका वो हर रोज़ झाड़ फूंच और सफाई करता है, इसके अलावा दूसरे फ्लैटों को वो हफ्ते में एक बार सफाई करता है। दूसरे सारे फ्लैट खाली हैं, कुर्सियाँ, अलमारियाँ और टेबल वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं। फिर उसने कहा कि घर और इमारतें जितनी भी खूबसूरत हों, दिलकश हों, अगर उनमें लोग नहीं बसते तो काट खाने को दौड़ते हैं, डराते हैं। अच्छा है साहब आप यहाँ हैं, वगरना इन जगहों का साफ करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। साहब आप जानते हैं, आपका मकान बिल्कुल साफ है। सारे घर साफ रहते हैं, लेकिन मैं रोज आता हूँ और रोज उन्हें साफ करता हूँ, मगर उनमें जाने को दिल नहीं करता। खाली कोठियाँ बर्दाश्त नहीं होती। आपको शाबाश है, किस तरह यहाँ रहते हो। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती? मैं जब भी यहाँ आता हूँ घुटन होती है, जितना भी सांस लेने की कोशिश करूँ दम भरता नहीं। साहब कुछ पूछूं? हाँ, मैंने कहा। साहब आप कब मुल्क जाएंगे? मैंने उसे हैरानी से देखा, बिल्कुल वैसे जैसे आज के बारिश और पतंगों को। इस दफा बल्कि मुल्क नहीं जाओगे? क्या करोगे साहब इतना पैसा जमा करके? जाओ अपने मुल्क, अपने ज़मीन, अपने लोगों के पास। इस दफा अगर मैं अपने मुल्क गया ना, तो कोई ताकत मुझे वापस लाए तो लाए, मगर मैं कभी खुशी से नहीं आऊँगा। गोली मारो इस नौकरी को। मैंने उसके बातों पर हंस कर कहा, ये बातें पिछली दफ़ा भी तुमने कही थी, फिर देखा यही पड़े हुए हो। हम दोनों हंस पड़े, क्योंकि वो जानता था कि मैं इस दफ़ा छुट्टियों में मुल्क नहीं जा रहा, और मुझे मालूम था कि वो छुट्टियां गुजार कर फिर ज़रूर आएगा और इसी तरह काम में लग जाएगा। एक पतंगा मेरे खिड़की पर मौजूद था। मैंने आंखें वैसे उस पर जमाई थी, वैसे मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि पतंगा आज इस अस्पताल में क्या कर रहा है। हो सकता है बीमार हो और हमें खबर नहीं। मेरा दिल धड़का। फिर मैंने सोचा, इस तरह तो कई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हो गए हैं या होने वाले हैं। वैसे मुझे ये भी मालूम नहीं था कि जैसे ही मासी राबिया अस्पताल में दाखिल होगा और मुझसे जान पहचान होने के बाद पूछेगा, डॉक्टर तुम अकेले हो? उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि मैं तन्हा हूँ। उस दिन से मुझे लगा कि दूसरी इमारतों में रात को रोशनियाँ होती हैं, और हमेशा दूसरे दिन शंकर से पूछता, फिला बिल्डिंग में कल रात कौन था? और वो हमेशा हंस के जवाब देता कि कोई नहीं था साहब, कोई नहीं आया है। मेरे रोजाने के पूछने पर वो परेशान हो गया और कहने लगा, मुझे भगवान राम की कसम, तुम्हारे फ्लैट की इमारत में या अस्पताल के अहाते में किसी भी इमारत में अगर कोई भी कभी आया तो मैं तुम्हें जरूर इत्तला दूंगा। उस वक्त तुम कहीं भी हो, मैं खुद तुम्हें ढूंढ कर बताऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं आया और तुम्हारे बारे में नहीं पूछा या तुम्हारे लिए पैगाम नहीं भेजा तो समझो अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। मैंने हाँ की, लेकिन दूसरी शब फिर मैंने रोशनियां देखी तो सोचा कि हो सकता है शंकर को मालूम नहीं कि कोई शख्स आया है। हो सकता है उसकी ड्यूटी सुबह को रही होगी और वो शख्स शाम को आया होगा, या वो शख्स रात गहे आया होगा। हो सकता है शंकर भूल गया होगा कि मुझे इत्तला दे। हो सकता है कि शंकर को किसी ने नहीं बताया कि इस शख्स को जगह दी गई है। वैसे शंकर कोई अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है, और ना ही ऑफिस में है कि हर चीज़ उसे मालूम हो कौन गया है और कौन आया है। इसीलिए दूसरे दिन वही मैं था और वही शंकर और वही सवाल। साहब तुम्हें तन्हाई डस रही है। इससे पहले कि तुम्हें तन्हाई हड़प कर जाए, यहाँ से जाओ, वो गुस्से से बोला। शहर में मकान ले लो, वहाँ लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, शोर शराबा है, होटल हैं, और सारी रात बत्तियाँ भी रोशन हैं। कोई अपनी रोशनियाँ गुल नहीं करता। क्या ख्याल है? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। ऐसा करो, मुल्क चले जाओ, अच्छा है। दूर सरहद दिखाई दे रहा था। जमीन और इलाके की तकसीम बाढ़ से की गई थी। ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था। इसके अलावा हद निगाह वसी मैदान था।
اور کچھ نہیں. باڑ چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا. میں نے کھڑکی بند کی اور ایپرن اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور ارادہ کیا کہ باہر نکلوں گا. اس نے پیچھے سے آواز دی، صاحب ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ بلوچستان میں، میں نے بے دلی سے کہا. اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا اور میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا. وہ کمرہ، بند کھڑکی، سارے ادھر ہی رہ گئے. جب تک میں اسپتال پہنچا، اپنے وارڈ میں گیا، کمرے میں بیٹھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وارڈ میں جس نے بھی مجھے دیکھا، جس نے بھی مجھے سلام کیا، آفس میں جتنے مریض تھے، سب پوچھ رہے تھے، ڈاکٹر ایسا سنا ہے کہ تم شہر میں کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہو، صحیح ہے؟ میرا نام سلیم ہے، ویسے نام سے سائیکٹرسٹ ہوں، لیکن یہاں ہر چیز کا ڈاکٹر ہوں. یہاں کئی شعبوں کے ماہر موجود نہیں، اسی لیے ہمیں کئیوں مریضوں کو ویسے دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے میں اپنے کو ہر چیز کا ڈاکٹر سمجھتا ہوں. یہی بات میں نے ایک دن ماسی رابعہ کے سامنے کہی. وہ مسکرائی اور اس نے کچھ نہیں کہا. مجھے اپنے ملک کو کئی سال ہو گئے ہیں کہ چھوڑا ہے. جلا وطنی میں دن کو رات اور رات کو دن کرنے میں لگا ہوں. جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو سرکاری اسپتال میں کام کرنے لگا. حالات بھی خراب ہو رہے تھے اور کئی لوگ اس کے زد میں آ چکے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا، بہو چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، ماں زور کی نماز پڑھ رہی تھی. اسی اثنا میں بائی بڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا. اس کے حساب سے ہم بلوچ سارے نکمے ہیں. سرکار نے کافی پیسہ لگایا ہے، لوگوں کو ڈاکٹر اور ماسٹر بنایا ہے، اور یہ سارے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اگر یہ کام نہیں کرنا تھا تو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات کو خراب کرنے میں ڈاکٹروں کا ہاتھ ہے؟ میں نے اچانک اس سے پوچھا. اس نے مجھے نئی FIR کی کاپی تھما دی. اس میں کافی ڈاکٹروں کے نام شامل تھے. میرے خیال سے ان میں سے کافی کو میں جانتا تھا. پھر میں نے واجو کا نام دیکھا. میں نے واقعی واجو کا نام بھی دیکھا. واجو بھی پتنگا ہے. آج مجھے یاد آ گیا، یہ پتنگے جیسا کوئی شے ہے لیکن انسان نہیں ہے. میں نے بارش کے بعد سرحدی باڑ کا نظارہ کرنے لگا. ویسے ہی ایستادہ تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا. ویسے ہی پتھر کی مورت، ایک ہی صورت کھڑی تھی. اس کے ارد گرد پتنگے بھی نہیں تھے. پھر میں در ملک میں آ گیا. سرکار نے مجھے اس سرحد کے قریب اسپتال میں تعینات کی تھی اور تب سے میں یہیں پر ہوں. مجھے ہر مہینے کی 26 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے اور دوسرے مہینے کی تنخواہ ملنے تک میرے پچھلے تنخواہ میں سے کافی پیسے بچتے تھے. دراصل مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ان پیسوں کا کروں تو کیا کروں. یہاں کوئی عزیز بھی نہیں تھا اور کافی عرصے سے ملک پیسے نہیں بھیجے تھے. اسی لیے میرے زیادہ تر پیسے لٹکے ہوئے یا بریف کیس میں رکھے ہوئے کوٹوں کے جیبوں میں پڑے تھے. ایک دو دفعہ نیت باندھی کہ بینک جا کر انہیں جمع کروں، مگر کاہلی آڑے آ گئی. ویسے بھی میری تنخواہ شروع میں بینک میں جمع ہوتی ہے. میں اگر چاہوں تو توڑا توڑا کر کے نکال سکتا ہوں، ادھر ہی چھوڑ سکتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں تنخواہ ہوتے ہی میں بینک جاتا ہوں. بینک کے مینیجر کو سلام کرتا ہوں. وہ میرے لیے قہوہ چائے منگواتا ہے، میرا حال احوال پوچھتا ہے، اسپتال کا پوچھتا ہے، اور پھر اپنے بچے کا حال سناتا ہے جسے بچپن میں مرگی کی بیماری لگ گئی تھی. وہ اس کے دوائیوں کے نام گنواتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ آج کل کون سی دوائیاں لے رہے ہیں، کون سی دوائیاں ڈاکٹر نے کس دن تبدیل کی تھی اور کون سی کبھی تبدیل نہیں کی تھی. میں ہمیشہ ان کی باتیں سنتا اور بعد میں چیک نکال کر دیتا. وہ میرا چیک لیتا اور مجھ سے پوچھتا، تم لوگوں کے اسپتال کا ATM ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے نا؟ ہاں، میں سر ہلاتا. پھر اس کا چہرہ روشن ہوتا اور ہم دونوں جانتے کہ زندگی اسی طرح رواں ہے. لیکن بینک سے نکلتے وقت، پیسے جیب میں رکھتے وقت، بینک کے گارڈ کو سلام دینے کے بعد، میں صرف ایک ہی بات جانتا کہ میں بھی اللہ کے نام سے رواں ہوں. ویسے کافی عرصہ ہوا ہے کہ میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میری تنخواہ کتنی ہے. اگر اتنی ہے تو کیوں اتنی ہے؟ کبھی زیادہ ہوا ہے؟ کیوں 4 روپے لگے ہیں؟ کیوں 100 روپے گھٹے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے سود انسان ہوں. ہو سکتا ہے یہ پیسے میری ضرورت اور عادت سے زیادہ ہوں، اسی لیے میں نہیں جانتا کہ انہیں کس طرح خرچ کروں. مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی جب کوئی مجھ سے ادھار مانگتا، مگر ادھر کون ہے جو میرے دروازے کو کٹکھٹائے اور مجھ سے کہے کہ 500 روپے ادھار نہیں دو گے؟ کھانا میں اسپتال کے کنٹین میں کھاتا تھا. کبھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نمکین ہیں، تیکے ہیں، نمک کم ہے یا کھٹے ہیں. بس میں کھاتا تھا.
ये नहीं पूछा था कि क्या पका है क्या नहीं। बस एक दफ़ा पूरे साल में एक दफ़ा मैंने पूछा था, तुम लोग मछली क्यों नहीं पकाते? फिर इस्तकबालिया पर बैठा शख्स का चेहरा उतर जाता और बताता कि अस्पताल में मछली बनाने की इजाज़त नहीं, मछली से बू आती है। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मछली से बू आती है, लेकिन दूसरे दिन उसने मेरे लिए मछली लाया, अपने घर से पका के लाया था। शाबाश है उसको, पैसे भी नहीं लिए। अब मुझे पता चला कि यहाँ कोलगर मछली भी मिलता है, मगर उसकी बीवी ने इमली नहीं डाली थी। जब भी मैं तनख्वाह लेता तो कैंटीन वाले के पैसे अदा करता, बाद में कुछ दूसरों के। ज़्यादातर पैसे कोट के जेबों में पड़े रहते थे। इनमें वो कोट भी शामिल था जिसे वाजू ने मुझे दिया था और कहा था कि रात बहुत सर्द है, सफ़र दूर है, तुम्हें शहर तक पैदल चलना होगा। मैंने जब से घर छोड़कर वाजू के पास आया हूँ, तब से पहली बार वाजू मुझे शहर छोड़ रहा है। और पहली दफ़ा वाजू ने मुझसे कहा था कि रात बहुत सर्द है। मैंने उससे कहा था कि मुझे शहर में काफ़ी दिन रहना होगा। वाजू ने कुछ नहीं कहा। जब मैं थोड़ी देर आगे चला तो रुक गया, पीछे देखा, कोट के बटन बांधे। घर माँ को देखने जाऊं वाजू? काफ़ी अरसा हुआ नहीं देखा है। वाजू का चेहरा खिल गया, मगर इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। बारिश फिर बरसने लगी, गहरी खामोशी से। वैसे बारिश यतीम है, और जब से बारिश को अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, बस यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि बारिश किस तरह यतीम है, तो उस रात वाजू को इस तरह बस मुस्करा कर कुछ न कहूँ। हो सकता है वाजू इस बात को जानता था कि जब मैं शहर पहुँचूंगा तो वापस ज़रूर आऊँगा। हो सकता है वाजू की बशारत हुई थी कि जलावतनी मेरे किस्मत में लिखा गया था। इसीलिए तो जब मैं शहर की तरफ गामजन हुआ और जब तक मैं चलता गया, पीछे वाजू साख्त खड़ा रहा। जब तक मेरी आंखें साथ देती रही वो वही खड़ा रहा, लेकिन मैंने वाजू के पास पलट कर नहीं आया। वो जाना हमेशा का जाना हुआ। मैं क्यों गैर मुल्क में आ गया? बस वो दिन है, मैं हूँ, अस्पताल है, कोट हैं कि दरवाजे पर लटके हुए हैं, अलमारी में रखे या ब्रीफकेस में टुसे हुए हैं। बस एक ही शंकर जो सफाई के लिए आता है, कोटों को कभी इधर उधर रखता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है शंकर इसी कोटों के जाड़ पूंछ में मेरे पैसों को ना ढूंढे और कोट समेत पैसों को ले ना उड़े। फिर मैं क्या करूँगा? वाजू को किस तरह कहूँगा कि उसका दिया हुआ कोट चोरी हो गया है? फिर खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाजू इस बात से बहुत खुश होगा, क्योंकि वो जानता है कि चलो कोट की जान तो छूटी, इतने पैसों को उठाना भी कोई मजाक तो नहीं। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। फिर एक दिन मैं मामूल की तरह तनख्वाह लेने बैंक गया। देखा कि बैंक बंद था। मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि बैंक क्यों बंद है। छुट्टी का दिन भी नहीं था, बैंक हॉलीडे भी नहीं था, लेकिन बैंक बंद था। मैं वापस लौटा। दूसरे दिन फिर मैं बैंक के सामने खड़ा था। इस दफ़ा बैंक खुला था। मामूल की तरह कस्टमर्स का रश लगा हुआ था। उसी तरह लोगों का मजमा था। मैं रास्ता बनाते बैंक मैनेजर के केबिन तक पहुंचा। वो वहाँ मौजूद नहीं था। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं जानता था कि वो आएगा। कुछ देर के बाद वो आ गया, लेकिन वो कोई और शख्स था। उसने कहा कि वो इसी बैंक में किसी और शोबे में काम करता था, मगर मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सलाम दुआ की, मेरा चेक लिया और कैश के लिए भेज दी, और मामूल के मुताबिक कावा चाय मुझे पेश किया। लेकिन इस तमाम दौरान जब मैं अपने पैसों का इंतज़ार कर रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। बस अपने काम में मशगूल था। टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था, किसी को बता रहा था कि उसके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे, और किसी से पूछ रहा था कि नौकरी के इश्तिहार किस तरह अखबार में दे दें। मेरे पैसे आ गए। न जाने क्यों मुझे शक हो गया कि मेरे पैसे कम हैं। पहली बार मैंने पैसे गिने। आज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद अस्पताल से मुरासला मिला कि मैं ज़रातुन के बेड पर जाऊं, और अब मुझे ज़रातुन के पास जाना था।
اسی لیے میں نے بے بسی سے بارش کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ یہ بارش تھم جائے۔ ویسے کئی دفعہ چیزوں کے ہونے کا پتہ نہیں چلتا مگر ہو جاتے ہیں۔ اس دن پہلی گھنٹی پر دروازہ ایک لڑکے نے کھولا۔ یہاں کوئی 9-10 سال کا ہوگا۔ آج بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسپتال سے مراسلہ ملا کہ میں زراتون کو اپنے وارڈ میں رکھوں۔ اب مجھے اور زراتون کو جانا تھا، اسی لیے میں نے بے بسی سے بارش کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ تھم جائے۔ ویسے کئی دفعہ چیزوں کے ہونے کا پتہ نہیں چلتا مگر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی دن پہلی گھنٹی پر دروازہ ایک لڑکے نے کھولا۔ یہی کوئی 9-10 سال کا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے پہچان نہیں رہا۔ اس نے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے میرا نام بھی نہیں جانتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا نام سلیم ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر گھس گیا۔ اس سے پہلے گھر سے کوئی اور نکلتا وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیلی تھا جو دوائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا، سارے گولیاں تھیں، کچھ مرگی کی گولیاں بھی تھیں۔ لڑکا کہہ رہا تھا کہ اس نے تمام گولیاں وقت پر لی ہیں اور آج کل اس کی طبیعت کافی بہتر ہے، پہلے کی طرح مرگی کے جھٹکے بھی نہیں ہیں۔ پھر اس نے ایک گولی نکال کر میرے ہتھیلی پر رکھا اور کہا کہ اس گولی کو جب بھی میں لیتا ہوں تو میرا سر چکراتا ہے اور الٹی آتی ہے۔ ایک اور گولی دکھائی جو وہ نیند کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور اپنے دوائیوں کے بارے میں بتا رہا تھا، اور میں اس میں بینک مینیجر تلاش کر رہا تھا جو ہمیشہ اپنے لڑکے کی بیماری کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اس کے دوائیوں کے چکر میں الجھا رہتا تھا، ڈاکٹر کے ہدایات اور مشورے سے آگاہ کرتا تھا۔ میں نے نہ کبھی بینک مینیجر کو منع کیا اور نہ ہی اس بچے کو۔ میں نے لڑکے کی باتیں خاموشی سے سنی۔ میں مینیجر کو بھی خاموشی سے سنتا تھا۔ خاموشی سے سننا میری عادت بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ گھر کے دروازے پر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ بینک مینیجر مجھے جانتا ہے۔ پھر ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں بولا، کیونکہ جب میں نے بینک مینیجر کا نام لیا تو اس کے بوڑھے آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ بعد میں واپس لوٹا اور اسپتال کی جانب چلنے لگا۔ دراصل میں حیران تھا۔ جب میں بینک سے نکلا، بینک کے گارڈ کو سلام کیا اور اس سے بینک مینیجر کے گھر کا ایڈریس پوچھا، کیوں ان کی آنکھوں میں موت نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں سوچا کہ بینک کیوں بند تھا؟ بینک کا مینیجر تو مر چکا ہے، مگر اس کے بچے کی دوائیوں سے بھرا تیلا اور مرگی کی بیماری ابھی تک میرے پاس زندہ ہے۔ لیکن ابھی مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اب میں کبھی بینک نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے جب میں اسپتال پہنچا تو خود بخود میری نظریں بینک کے ATM پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت کھڑا تھا۔ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ایک بینک مینیجر تھا جو ہر وقت اپنے بچے کے لیے غمگین تھا۔ لیکن ابھی مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اب میں کبھی بینک نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے جب میں اسپتال پہنچا تو خود بخود میری نظریں بینک کے ATM پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر ساخت کھڑا تھا۔ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ایک بینک مینیجر تھا جو ہر وقت اپنے بچے کے لیے غمگین تھا، اور جب بھی اس کے پاس جاتے تو واپس جانے کے وقت وہ ضرور پوچھتا کہ اسپتال کے ATM کیسا ہے۔ جیسے ہی میں اسپتال کے ATM کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ بند تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو۔ بارش رک گئی تھی، یا شاید بینک مینیجر اور ATM کی طرح وہ بھی مر گئی ہوگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ موت نے اپنے پنجے کاڑے ہیں۔ اسی زمانے میں ماسی رابعہ بھی مر گئی تھی، لیکن زندگی ہے کہ وہی میں تھا، وہی اسپتال۔ میں نے کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ میری ڈیوٹی کب ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس دن میں ڈیوٹی نہیں کروں گا یا کبھی مجھے چھٹی کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی بھی چھٹی کے لیے درخواست نہیں دی، کبھی کسی ڈاکٹر سے درخواست نہیں کی کہ میرا آنا نہیں ہو سکتا، میری جگہ تم ڈیوٹی دو، احسان مند رہوں گا۔ نہیں، میں کبھی کسی کا احسان مند نہیں رہا۔ میں کبھی بیمار بھی نہیں رہا کہ اس کی وجہ سے اسپتال نہ جا سکوں۔ میں نے وارڈ میں کبھی ٹیلی فون نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا موبائل ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا، سونے کے وقت بھی کبھی بند نہیں کیا۔ دراصل مجھے یہ امید تھی کہ واجو کبھی نہ کبھی مجھے کال کرے گا، آج میرا حال پوچھے گا، کل میرا حال پوچھے گا۔ لیکن 2 دن گزر گئے، مہینے بچڑ گئے، سالوں کے سال جھانک کر نکل گئے، واجو نے کبھی فون نہیں کیا۔
لیکن موبائل ہمیشہ میرے ساتھ رہتا. دن میں ایک بار ضرور کسی نہ کسی وقت میسج بھی دیکھتا. اچھا، ایک بات تو میں کہنے سے رہ گیا، شاید تم لوگوں کو یقین نہیں آئے. ہو سکتا ہے تم لوگ میرا مذاق اڑاؤ یا ایک دو تو شاید مجھے جھوٹا بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے وارڈ میں کتنے ڈاکٹر ہیں. یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے وارڈ میں کتنے مریض ہیں، کس بیڈ پر کون ہے، میری ڈیوٹی کے بعد کون داخل ہوا ہے اور کون میری ڈیوٹی کے بعد ایڈمٹ کیا گیا ہے. ماسی رابعہ بھی ان مریضوں میں سے ایک تھی جو اس وقت اسپتال سے فارغ کی گئی جب میرا ڈیوٹی نہیں تھا، اور اس دن میں بھی وہاں نہیں تھا جب ماسی کا خط میرے نام آیا تھا. خط کافی دنوں سے وارڈ کے افسر کے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا. وہ شاید مجھے دینا بھول گیا تھا. ایک دن نہ جانے کس ڈاکومنٹس کو تلاش کرتے ہوئے وہ سارے دراز اور فائلوں کو تتر بتر کر رہا تھا کہ اسے یہ خط مل گیا اور اس طرح مجھ تک پہنچا. ماسی نے خط کے اندر لکھا تھا، کل میں نے نئے ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے میری گولیاں تبدیل کی ہیں اور کہا تھا کہ میرے دل پہ چربی چڑھائے. اس نے دل کا پٹی بھی نکالا ہے. کہتے ہیں کہ دل کے اندر ساری الٹی سیدھی لکیریں ہیں، کوئی لکیر اوپر ہے اور کوئی نیچے، کوئی ٹیڑھی اور کوئی بلکاتی ہوئی. ڈاکٹر نے یہ ٹیسٹ مجھے دکھایا تو میں سارا دن دیکھتی رہی اور ہنستی رہی. ڈاکٹر اور میرا نواسا حیران تھے کہ ماسی کو کیا ہو گیا ہے، لکیر اوپر، لکیر نیچے، لکیر ٹیڑھی اور کوئی بلکاتی ہوئی. پھر میں نے شرمندگی سے اپنی ہنسی روک دی. لیکن ڈاکٹر، جب میں ان لکیروں کو یاد کرتا ہوں، لکیر کوئی اوپر کوئی نیچے، میرا دل کہتا ہے کہ بہت زور سے ہنسوں، کہے لگاؤں. مجھے کبھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا دل اس طرح کی لکیروں سے بھرا ہوا ہے. اور اتنے لکیر؟ مجھے شک گزرتا ہے کہ کسی اور کے دل کی لکیریں ہوں گی، یہ میرے جیسے نہیں ہیں. دراصل یہ مجھے ڈرانے کے لیے دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر ایک بات کہوں، میں اب تک چکا ہوں. 3 دن ہوئے میں نے گولیاں لینی چھوڑ دی ہیں. جب سے میں نے تم لوگوں کا اسپتال چھوڑ کر گھر آیا ہوں، مجھے گمان گزرتا ہے کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں. ماسی رابعہ نے اسی جملے پر اپنی چٹھی ختم کی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خط ماسی نے خود لکھا تھا یا اس کے نواسے نے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ ماسی مر جائے گی. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن اور جس وقت بینک مینیجر مرا تھا اور اس نے کب مجھے خط لکھا تھا. مجھے یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے. ویسے ماسی کی عمر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ وہ بوڑھی ہو جائے. اس کے بیٹے نے جلدی ہی اسے چھوڑا تھا. وہ یہ بھول گیا تھا کہ ماسی رابعہ بھی گھر میں ہے. کبھی اس نام کی عورت بھی دیکھی ہے یا دیکھنے کی خواہش تھی. ایک دن ماسی نے مجھے بتایا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے. ناراض ہوگا؟ میں نے پوچھا. پھر کبھی بھی میں نے ماسی کے منہ سے بیٹے کا نام نہیں سنا. جس دن ماسی رابعہ ہمارے پاس سے چلی گئی، میں نے سنا تھا کہ ماسی کو لینے 2-3 لوگ آئے تھے. سنا تھا کہ ان میں ماسی کا بیٹا بھی تھا اور ایک ماسی کا نواسا جو ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا. میں ہر وقت سوچتا، اچھا رہا ماسی یہاں سے چلی گئی. اس کے لینے کے بہانے تو اس کا بیٹا آ گیا اور بیٹے کو دیکھنا نصیب ہوا. مجھے ابھی تک یاد ہے ماسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کب سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے. میرا دل بیٹھ گیا. میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں. دیواروں کو تکنے کے بعد اس کے پاؤں کے سرے بیٹھ گیا اور کہا، مجھے 5 سال ہو گئے ہیں ملک کو نہیں دیکھا ہے. مصروف ہو شاید؟ ماسی نے ترستی نگاہوں سے پوچھا. ہاں مصروف ہوں، بے ارادہ میرے منہ سے نکل گیا. بس وہ دن تھا. اس کے بعد ماسی نے ماں کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ملک کے بارے میں، اور نہ ہی اپنے بیٹے کا نام لیا. وہ خوش بھی نہیں تھا. حقیقت میں وہ مجھ سے بے خیال اپنے بیٹے کو بھول کر اپنی نئی سہیلی زراتون کے ساتھ مصروف تھی. وہ اور زراتون اچھی طرح گل مل گئے تھے. اسپتال سے پہلے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے سے ناآشنا تھے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا. لیکن بعد میں ایسے مل گئے کہ پوچھو مت. بعد میں ڈاکٹروں سے لے کر نرسوں، وارڈ بوائے، چوکیدار، سپاہی، ہر کسی کی زبان پر بس انہی دونوں کے قصے تھے. میں نے معمول کے مطابق کچھ نہیں کہا، بس سنتا رہا. اس دن جب مجھے پتا چلا کہ ماسی رابعہ مر گئی ہے، اس دن بھی میں خاموش رہا. میں نہیں چاہتا تھا کہ زراتون کو پتا چلے.
لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ہم وارڈ میں راؤنڈ پر تھے، سارے ڈاکٹر مریضوں کے پاس باری باری گئے، ان کی دوائیوں اور ٹیسٹ چیک کیے اور ڈسکس کیے۔ جب زراتون کے بیڈ کے پاس گئے تو نہ جانے کیوں ایک ڈاکٹر نے زراتون سے پوچھا کہ ماسی رابعہ کہاں ہے؟ زراتون نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر کیا رابعہ پھر واپس آئے گی؟ میں ششدر رہ گیا، میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ پھر میرے منہ سے نکل گیا، نہیں زراتون، ماسی رابعہ مصروف ہیں۔ زراتون نے پھر کچھ نہیں کہا جب تک ہم وارڈ میں تھے۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ ماسی رابعہ مصروف ہیں، ماسی رابعہ مصروف ہیں۔ ہم بھی خوش ہوئے۔ میں بھی دل ہی دل میں دوہرا رہا تھا کہ ملک میں واجو مصروف ہیں۔ میں نے کھڑکی بند کی، بادل چٹ گئے تھے، آسمان صاف تھا، بارش کے نشان بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پتنگا۔ ویسے مجھے یاد نہیں کہ ملک میں نے کبھی پتنگے دیکھے ہوں، لیکن آج نہ جانے کیوں اتنے پتنگے نکل گئے تھے، وہ بھی اتنے سارے۔ اسی اثنا میں میری کھڑکی پر ایک پتنگا ظاہر ہوا، مگر میں نے نظر انداز کیا، کپڑے تبدیل کیے، زراتون کو اجازت کی اور گاڑیوں کی چابیاں اٹھائیں نیچے اتر گیا۔ دراصل زراتون کو بہت جلدی ہی پتہ چل گیا کہ رابعہ مر گئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ معلوم کر سکوں کہ کس نے زراتون کو ماسی رابعہ کی موت کی اطلاع دی ہے، مگر کسی نے نہیں بتایا۔ وہ کون تھا جس کی باتیں سن کر زراتون کو یقین ہو گیا تھا؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ زراتون کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ جب بھی میں وارڈ میں راؤنڈ پر جاتا یا کسی کام سے مجھے لیڈیز وارڈ میں جانا پڑتا تو مجھے دیکھ کر زراتون کی آنکھیں بھر آ جاتی۔ اس دن کے بعد زراتون وہی قمیض پہنتی جو اسے ماسی رابعہ نے دی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ زراتون کو کس نے کہا تھا۔ پھر جلد ہی لوگ بھول گئے کہ یہاں کوئی دو سہیلیاں بھی تھیں، ایک مر گئی ہے اور دوسری اس کی دی ہوئی قمیض پہنی ہوئی ہے، اور جب بھی مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھیں موتیوں سے چمکنے لگتی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں لیڈیز وارڈ نہیں جاؤں، مگر پھر سوچ کر جاتی کہ میں واحد شخص ہوں جسے زراتون یہاں پہچانتا ہے۔ میں وہی شخص ہوں جسے دیکھ کر اسے ماسی رابعہ کی یاد آتی ہے۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے وہی خط پڑھا۔ زراتون نے خط نہایت خاموشی سے سنا اور کافی دیر تک کچھ نہ بولی۔ بعد میں جب میں اپنے آفس میں بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا تو وارڈ بوائے نے مجھ سے کہا کہ مجھے زراتون بلا رہے ہیں۔ یہ بات سارے اسپتال میں پھیل گئی کیونکہ زراتون کی بیماری ایسی تھی کہ وہ لوگوں سے خوف کھاتی تھی، کسی کو اپنے نزدیک نہیں ہونے دیتی تھی، خوف میں مبتلا تھی اور تنہا رہتی تھی، خود کلامی کرتی تھی اور بڑبڑاتی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھی کہ اسپتال کے اسٹاف حیران تھا۔ پہلی دفعہ جب زراتون ماسی رابعہ کی سہیلی بن گئی تھی، دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے یا ہنستے تھے۔ دوسری دفعہ جب زراتون مجھے بلا رہی تھی، میں اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ میں خط دی۔ میں نے اس کے سرہانے کرسی لگائی اور بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پھر کہا کہ خط کو پڑھو۔ میں نے اول سے لے کر آخر تک خط پڑھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کاغذ پھر پڑھا۔ اس دفعہ اس نے پوچھا، ختم ہوئی؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ایک دفعہ پھر میں نے خط پڑھا۔ میرے خیال سے یہ 11ویں مرتبہ تھی کہ میں نے خط مکمل کی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر، ہاں میرے اندر دل ہے؟ ہاں۔ زراتون مسکرائی، پھر کب میرے دل کی پٹی نکالو گے؟ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، وہ ہنس رہی تھی۔ پھر کبھی زراتون نے دل کی پٹی کا نام نہیں لیا اور نہ ہی میں دل کی پٹی کے دھیان میں رہا، لیکن میں نے اس دن سے ارادہ کیا تھا کہ جب بھی ماسی رابعہ کی قبر پر جاؤں گا تو زراتون کو لازمی ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن اس بات پر اسپتال کا عملہ راضی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زراتون الگ قسم کا مریضہ ہے، اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن میں نے ذمہ داری لکھ کر قبول کی۔ یہی آج مجھے اجازت مل گئی تھی۔ ویسے بھی اجازت نہیں بھی دیتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں زراتون کا بیٹا نہیں تھا، رشتہ دار یا جاننے والا بھی نہیں، اور نہ ہی ہم زبان و ہم ملک، لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر ہم نے ماسی کے گھر سے ان کے نواسے کو ہمراہ کیا اور اب ہم ماسی رابعہ کی قبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ زراتون کافی دیر خاموش رہی۔
सपाट चेहरे के साथ खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे दफन किया हो। उसने हथेली में लिए थैली खोली। मैंने देखा कि वो राबिया की दी हुई कमीज है। ज़रातून ने मासी राबिया के लिए उसकी अपनी कमीज सिलाई थी। फिर ज़रातून और मासी राबिया के नवासे ने उसके अपने कमीज को कवर पर बिछा दी, पत्थर और मिट्टी से ढक दी ताकि हवा ले न उड़े। फिर नवासे ने अगरबत्ती जलाई और कबर के चारों अतराफ धुआं देने लगा। सब ने मासी के लिए कोई न कोई चीज साथ लाए थे। मैंने देखा मेरे पास भी उसके लिए चीज है। और फिर हम सब निकल चुके थे, कब्रिस्तान छोड़कर गाड़ी में सवार थे, लेकिन जाने से पहले हम सब खुश थे। ज़रातून ने मासी राबिया को कमीज का तोहफा दिया था, नवासे ने अगरबत्ती और फूल लाए थे, और मैं खुश था कि मैंने उसके खत का जवाब उधर लिफाफे में रखकर मासी के कदमों के पास बड़े पत्थर के नीचे रख छोड़ा था। मुझे मालूम था कि एक न एक दिन मासी राबिया मेरे खत को ढूंढ निकालेगी और उसे पढ़ेगी। उसे फिर पता चलेगा कि मैं मसरूफ नहीं था। दरअसल मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया था। उस रात जब मैं माँ को देखने तारीकी में बड़े जोखम उठाकर घर पहुंचा, बड़े अरसे के बाद मैं घर गया था। एक दफ़ा तो घर वालों को बावर नहीं हुआ कि ये मैं हूँ, और फिर घर में हूँ। मेरे भाई ने जल्दी जल्दी घर के सारे बत्तियां बुझा दी थी। मेरी माँ ने न जाने कहाँ से एक चिराग ढूंढा और जलाकर मेरे सामने रखा। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ भाई ने पूछा, कब तक लड़ोगे? जब तक जिंदा हूं, मैंने जवाब दिया। कब तक जिंदा रहोगे? उसने गुस्से से पूछा। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने घर में 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया। मैं इतनी तकलीफ उठाकर सिर्फ माँ को देखने गया था, मगर उस शब माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे पास मत आओ, तुम्हारी वजह से हम पर मुसीबतें बढ़ रही हैं। तुम्हारे भाइयों पर रोजाना एक मसला खड़ा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि उन पर कोई और मुसीबत पड़ जाए। उस रात माँ ने बहुत सारी बातें की और मुझे याद है मैं बस खामोशी से सुनता रहा। हो सकता है उधरी से मुझे सुनने की आदत सी पड़ गई थी। मुझे याद है कि जाने से पहले मैंने माँ से पूछा था कि आजकल तुम बालों को रंग कर रहे हो, क्यों? माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, सफेद बालों का एक दाना भी नहीं दिखाई दे रहा है बख्तवर। मैंने कहा, नहीं, ये रंग नहीं है, ये देसी है, हिना है। उसने हंसकर जवाब दिया। जिस लम्हे मैंने वो खत मासी राबिया के कदमों में रख छोड़ा था और कुछ देर बाद हुए उसके नवासे को घर पहुंचा दिया, तो उसका बाप, मासी का बेटा घर के सामने खड़े थे। मैंने नहीं पहचाना। इससे पहले कि वो मुझसे कोई बात करता या उसका बेटा उसे बताता कि मैं मासी के डॉक्टर हुआ करता था, हम निकल चुके थे। अब हम शहर पहुंच चुके थे और मैं जानता था कि एक और 2 रास्ते आएंगे, फिर एक बड़ा मैदान, फिर सरहद के बाहर ज़ाहिर होंगे, और कुछ देर बाद अस्पताल की इमारत नजर आने लगेगी। फिर ज़रातून अपने बेड पर होगा, अपने वार्ड में, लेडीज़ वार्ड में, और मैं, आज मेरी ड्यूटी नहीं है, छुट्टी है। मैंने सोचा, मैं कहाँ जाऊं? जहन में खिड़की थी, खिड़की के सामने पतंगे के पार, सरहद के बाहर, फिर बारिश। लेकिन मैं अभी तक यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। इसी में पहला चौराहा गुजर गया। कुछ आगे ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख हो गया। मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर बाजार को देखने लगा। बाजार में रश था, लोग थे, भागदौड़ थी, दुकानों और इमारतों की रोशनियां भी थोड़ी थोड़ी जलनी शुरू हो गई थी। हर तरफ शोर शराबा था, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। इसी असना में ज़रातून ने अपनी हथेली जोर से खींची और फिर जल्दी जल्दी खोल दी और खुद बखुद कहने लगी कि देखो लोग इस तरह मरते हैं। इसी असना में ज़रातून ने अपनी हथेली जोर से खींची और फिर जल्दी जल्दी खोल दी और खुद बखुद कहने लगी कि देखो लोग इस तरह मरते हैं। इसी दौरान बत्ती सब्ज हो गई, सारे गाड़ियां निकल गईं, मैं भी गुजर गया। सब गाड़ियों के साथ भाग रहे थे, सब एक दूसरे पर सबकत ले जाने के धुन में थे।